بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں بھی باب الوضوء، اور اس ضمن میں جو پہلی فصل ہے وہ فصل پڑھ رہے ہیں. اس فصل میں باب شروع ہوتا ہے نیت کی بحث سے. جی شیخ، عبارت پڑھ لیں، پھر کل کے مسئلے سے متعلق ایک دو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع کریں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فصل. النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس مسجد وتدريس محرم وجلوس مسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شك في النية سبق لسانه بغير ما نوى. سبق لسانه، ولا شك في النية أو في فرض ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة يقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوساوس فيطرحه. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ اور اس میں باب الوضوء پڑھ رہے ہیں. باب الوضوء میں بھی جو پہلی فصل ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ آج کی فصل کی وضاحت ہو، کل ایک دو باتیں جو تشفی بخش اس پر بات نہیں ہو سکی تھی، اس کو آج ہم لوگ دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہاں پر جو کل شیخ کا سوال تھا کہ تمییز، وَهَذِهِ شُرُوطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إِلَّا التَّمْيِيزُ فِي الْحَجِّ. تمییز کیا چیز ہے؟ یہ الاسلام، العقل، التمییز، یہ سارے ہی عبادتوں میں شرط انہوں نے اس کو بتلایا ہے، اور اس کے بغیر عبادت درست نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ 4 سال کا بچہ وضو کر لے، اب اس کو پوری طرح اس کی تمیز بھی نہیں ہے کس طرح دھونا ہے، کیا کرنا ہے. یوں تو سیکھنے کے لیے وہ سیکھ لیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ صحت اور شرط کے طور پر اگر مانیں گے تو فقہا کے پاس تمییز شرط ہے، نماز کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، طہارت کے لیے بھی. تو جیسے انہوں نے جملہ ذکر کیا کہ وضو کے 8 شرائط ہیں. سب سے پہلے کہ وہ جو بھی نجاست یا جو بھی وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں اس کا رک جانا، پھر اسی طرح نیت ہے، پھر اسلام اور عقل اور تمیز، اسی طرح مائع طہور، بعد میں اور بھی دیگر چیزیں ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں وضو کے شرائط میں انہوں نے جو ذکر کیا کہ تمییز ہو، یعنی ایک بچہ وہ ہے جو ممیز ہے، الصبی الممیز، اور ایک بچہ وہ ہے جو غیر الممیز. 3-4 سال کا بچہ ہے تو وہ صبی غیر الممیز ہے. اب 7 سال کا بچہ ہے تو وہ ممیز ہے، اس کو تھوڑی سی سمجھ ہے کہ اب میں وضو کر رہا ہوں، اس طرح کرنا چاہیے. اب تمییز کی عمر کیا ہے؟ تمییز کی عمر 7 سال ہے. وہ بچہ جو اپنے طور پہ کپڑے پہن لے، اپنے طور پہ وہ استنجا کر لے، یہ سارے کام کر لے، تو یہ بچہ ممیز کہلائے گا. اب 7 سال کی عمر اس کے لیے کیوں انہوں نے طے کی ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم علیہا لعشر، تو یہ سن تمیز کے لیے اب قانونی طور پر بھی تمیز کے لیے یہ 7 سال ایک معتبر عمر مانی جاتی ہے۔ اب بلوغت الگ چیز ہے، بلوغت اس کے علامتیں وہ بعد میں چل کر آئیں گی، وہ تو ابھی 7 سال کی عمر میں تو کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا، یہ صرف تمیز کی بات ہے۔ انہوں نے جو تمیز کی شرط رکھی ہے وہ 7 سال کے بعد ہی ہو سکتی ہے، یہی معتبر معلوم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تمیز فی الحج، اگر کوئی 4 سال کے بچے کی طرف سے بھی حج کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں حج میں اس کے لیے تمیز شرط نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو کسی نے گود میں سے اٹھا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ولک اجر، ٹھیک ہے اس کے لیے حج ہے اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو جو 4 سال کا بچہ ہوگا وہ تو غیر ممیز ہی ہے، اب نہ اس کو پاکی صفائی کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، تو یہ حج کے طور پر حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف سے حج صحیح ہونے کا آپ نے یہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، اسی لیے اس کا حج صحیح ہوگا گرچہ کہ وہ صبی غیر الممیز ہے۔ اب جو ممیز ہے تو دیگر عبادتوں میں جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ سب چیزوں میں تمیز کی بات فقہا ذکر کرتے ہیں۔ رہی بات حج میں، تو حج صبی غیر الممیز کی طرف سے 4 سال والے 3 سال والے بچے کی طرف سے بھی حج ہو جائے گا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لی گئی ہے۔ اب اسی طرح دیگر عبادتوں میں خاص طور پر زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ اس کے لیے بھی بچے کی تمیز ضروری نہیں ہے کہ بچہ اگر ممیز ہو تو ہی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں بھی آدمی جو اس کا ولی الامر ہے، جو اس کا مثال کے طور پر جو اس کا باپ ہے، یا اگر باپ گزر گیا، چاچا ہے، باپ بہت سارا مال چھوڑ کر گیا، اب بچہ وارث ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے، تو جو اس کا چاچا ہے یا اس کا جو سرپرست ہے وہ اس بچے کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بچے کا صبی ممیز ہونا یہ ضروری نہیں ہے، حج کے لیے زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی نماز کے لیے، روزے کے لیے یہ ممیز ہونا، یہ تمیز انہوں نے شرط رکھی ہے سارے ہی عبادتوں میں۔ یہاں طہارت کے لیے بھی یہ تمیز شرط ہے کہ یہ بچہ جو وضو کر رہا ہے اتنے عمر کو پہنچے تو ہی اس کا وضو صحیح وضو مانا جائے گا، یہ اس کے لیے شرط سمجھتے ہیں۔ اب رہی بات اس کو ٹریننگ دینے کے لیے، اس کو تدریب دینے کے لیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ 7 سال سے پہلے بچے کو نہ وضو کرائیں گے نہ نماز پڑھائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ تربیت دینے کے لیے آپ وضو کرائیں، آپ نماز پڑھائیں، اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ شرط صحت تمیز کو مانتے ہیں۔ پھر رہی بات انسان کے اوپر احکام کب واجب ہو جائیں گے، وہ اس وقت ہوں گے جب وہ انسان بالغ ہو جائے گا۔ اب بالغ ہونے کے لیے جو علامتیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ یا تو اس کو اس کے شرمگاہ کے بال آئیں، تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے، اور اسی طرح لڑکیوں میں اگر دورہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ یہاں سے ان کے اوپر ہر حکم لازم ہو جاتا ہے جو مسلمان پر لازم ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا دیگر عبادتوں کو انجام نہیں دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، جب بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے یہ اس کو باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس کی تدریب، اس کی ٹریننگ، اس کی تربیت دی جانی چاہیے، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو 7 سال سے ہی نماز کا حکم دیا جانا چاہیے اور 10 سال کے بعد اس کو سختی کی جانی چاہیے۔ اب یہ بلوغت کی کوئی عمر طے نہیں ہے، ہو سکتا ہے 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے لڑکیاں 11 سال میں بھی بالغ ہو جائیں، 12 میں بھی بالغ ہو جائیں، اب لڑکا ہو سکتا ہے 12 میں بالغ ہو، 13 میں، تو یہ عمر
شرعی اعتبار سے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ اپنے ہر ملک کے اعتبار سے 18 کوئی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ شرعی اعتبار سے ملک کا جو قانون ہے اس میں جو عمر طے کی گئی ہے وہ شرعی احکام کے لازم ہونے کے لیے وہ عمر نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جو ابھی بلوغت کی جو علامت بتلائی گئی ہے وہی معتبر ہے۔ اور اسی طرح کل وضو کے شرائط میں ایک چیز تھی ازالۃ ما یمنع وصولہ، کہ ان چیزوں کا ہٹا دینا، دور کر دینا جو پانی اعضائے وضو کو پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس میں کیا چیز ہم نے ذکر کی تھی؟ ایک تو نیل پالش جس کی کھپلی ہوتی ہے، اور اگر اس طرح کھپلی بنی ہوئی ہے، پینٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں پانی کو روکتی ہیں، تو اس کے رہتے ہوئے وضو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ رہی بات کوئی آدمی کریم لگا لیا ہے اور یا تیل لگا لیا ہے، اس کے اوپر چکنائی ہے، تو یہ پانی کو بدن پر لگنے سے نہیں روکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی چیز آپ ایسی استعمال کیے ہیں جس کی کھپلی ہے تو پھر اس کو ہٹانا پڑے گا۔ شیخ بن باز کا فتویٰ یہی ہے کہ جو آدمی تیل استعمال کیا یا اور کوئی چیز دوا کے طور پہ استعمال کیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہاتھ میں چکنائی ہے، تو یہ چکنائی اس کو بدن کو پانی کو بدن میں لگنے سے نہیں روکتی ہے۔ بس جس چکنائی کا بھی اس کو کہتے ہیں جرم یا جسم، ہم اردو میں اس کو کھپلی کہتے ہیں، وہ جب تک نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیل لگا رہے چاہے کریم لگا رہے، اس کے اوپر آپ وضو کر لیں، وضو صحیح ہوگا، چاہے وازلین ہو چاہے اور کوئی دوسری مرطبات جو کریم وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد آج کے جو فصل ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک فصل ذکر کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسئلے کی مزید وضاحت کرنا، یہ یہاں پر خاص طور پہ مقصود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فنیت ہونا، نیت کس کو کہتے ہیں؟ اب جو شروط ثمانیہ جو ذکر کیے وضو کے لیے، اس میں سے ایک چیز نیت اور اس کے تعلق سے مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ نیت کیا چیز ہے؟ اب بعض لوگوں نے اس میں یہ بنا لیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فرض نماز کے لیے یا ظہر نماز کے لیے، یہ ساری چیزیں الفاظ کے ساتھ جو بولنے کا بعض بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، اس طرح بولنے کی تربیت نہیں دی جانی چاہیے۔ بس یہ دل میں جو ارادہ ہے اسی سے نیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ النیت ہونا قصد رفع الحدث، جو آدمی حدث کیا، جیسے ابھی اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا ہوا نکلنے کی وجہ سے، اب وضو کر رہا ہے، اس کا دل میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں بے وضو تھا، اب میں وضو کر رہا ہوں تاکہ مجھے طہارت حاصل ہو۔ یہ دل میں بس یہ ارادہ اگر ہے تو بس یہ خود کافی ہے، اس کو زبان پر لا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او قصد ما تجب له الطہارۃ کصلاۃ وطواف، بھائی چلیے اب اگر اسی طرح یہ بھی ارادہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے پاکی حاصل کرنا ہے، یہ بھی دل میں ارادہ ہو تو بھی کافی ہے۔ یا پھر طواف یا مس مصحف، یہ جمہور کے پاس مس مصحف کے لیے بھی وضو شرط ہے، نماز یا طواف یا مس مصحف کا ارادہ رکھتا ہے، دل میں یہی ارادے سے جا کے وضو کیا تو یہ خود یہ ارادہ یہ نیت ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کی پاکی ہوگی، اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسے ہی آیا، پسینہ بہت ہو رہا تھا، ہاتھ منہ پیر پہ پانی ڈال لیا، اس کا ارادہ وضو کا نہیں تھا، تو کیا اس کا وضو ہوگا؟ کیا مشائخ؟ نہیں ہوگا شیخ، نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی نیت نہیں ہوگی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب نیت میں خاص طور پر کیا ارادہ کرنا ہے کہ میں بے وضو تھا، اب وضو کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نماز پڑھنا ہے، یا ہے کہ مجھے باوضو ہونا ہے، یہ ارادہ بھی اگر کر لے تو کافی ہے۔ انہوں نے کہا او قصد ما تجب له الطہارہ، جس کے لیے طہارت واجب ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت واجب ہے، طواف کے لیے واجب ہے، مس مصحف کے لیے واجب ہے۔ او قصد ما تسن له، کیا ہے تسن له کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ او قصد ما تسن کا مطلب کیا ہے؟ وضو کی طرف، کیسے وضو کی طرف؟ تسن یہ طہارہ کی طرف،
ما تجب له الطہارہ كصلاة وطواف، اس طرح ہو گیا. او تسن ای تسن الطہارۃ لہ، یا طہارت جس کے لیے وضو سنت ہے. کیا کیا چیزوں کے لیے؟ قراءت قرآن کے لیے وضو سنت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح بے وضو ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو اس طرح اللہ کا نام لینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا دینا ہے، تو ذکر کے لیے بھی وضو کر لینا سنت ہے. اسی طرح اذان واجب نہیں ہے، سنت ہے. ونوم، سونے کے لیے باوضو سونا یہ سنت ہے، آدمی باوضو سوئے یہ زیادہ بہتر ہے. ورفع شک، اگر وضو ہے یا نہیں ہے، تھوڑا سا شک ہو رہا ہے بہت دیر ہونے کی وجہ سے، یوں تو اصل یہ ہے کہ اس کا وضو باقی ہے، لیکن پھر بھی وہ شک دور کرنے کے لیے وضو کر لینا چاہ رہا ہے تو یہ سنت ہے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے. اسی طرح غصہ ہو گیا کوئی انسان تو اس کے لیے یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ یہ اس کو جو غصے کے آثار ہیں وہ وضو کی وجہ سے کم ہو جائیں گے. وکلام محرم، اسی طرح اگر کوئی حرام بات کیا، جیسے چغلی کر دیا، کسی کے تعلق سے کچھ غلط بات بول دیا، تو وضو کر لینا. کیوں؟ کیا وجہ ہے شیخ یہاں پر وضو کو سنت ماننے کی یا سنت بتلانے کی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو آدمی برائی کرتا ہے، کوئی بھی غلط بات کرتا ہے، تو یہاں وضو کرنا نیکی ہے، اور نیکی یہ سارے برائیوں کو دھو دیتی ہے. اسی طرح جو وضو کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر آدمی جو ہے چہرہ دھوتا ہے تو پھر اس کے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ سارے چیزیں فضائل میں ذکر کی گئے. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حرام بات کر دے تو پھر اس کو جو ہے وضو کرنا اس کے حق میں سنت ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں. وجلوس بمسجد وتدریس علم واکل، اسی طرح مسجد میں بیٹھنے کے لیے بھی، اور تدریس علم یعنی مسجد میں ہی بیٹھ کر پڑھاتے ہیں یا ایسے بھی پڑھاتے ہیں تو باوضو ہونا یہ بہتر ہے. وَأَكْلٍ کھانے کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے، اگر کھانا کھا چکے ہیں اس میں اگر اونٹ کا گوشت کھائے ہیں تو پھر تو وہ واجب ہو جائے گا. اگر ویسے بھی کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہی فوراً آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کھانا کھانے کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کبھی انسان کوئی ایسی چکنی چیزیں کھا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایک طرح کی بے چینی رہتی ہے، منہ میں زبان پر چکنائی، ہونٹوں پہ چکنائی، ہاتھوں میں چکنائی، اگر اس کو دور کرنے کے لیے وضو کر لینا چاہ رہا ہے تو یہ سنت ہے، مستحب ہے. اب لیکن ضروری نہیں. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. اب اگر یہ سب چیزیں وہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، چلو اب قرآن پڑھنا ہے، دل میں ارادہ ہوا، اس کے لیے وضو کر لیے تو کافی ہے. اسی طرح کوئی بھی یہ جتنی باتیں مذکور ہیں یہاں پر، اس کے لیے اگر ارادہ کر کے انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی. ارتفع حدثه ولا يضر السبق لسانه بغیر ما نوى. بھئی اگر کچھ بولنا چاہ رہا تھا اس کے لیے کچھ بول دیا تو ایسا نہیں کہ اب پھر سے وہ اس کو بولنا پڑے گا کہ میں اب نماز کے لیے ہی مجھے وضو کرنا ہے. دل میں ارادہ تھا نماز کے لیے، اب وہ کچھ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا ایسا کوئی بات ایسی کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر زبان سے کوئی کسی اور عبادت کا ذکر کر دیا ہو تو یہ زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لأن محل النیت القلب، کیونکہ اصل نیت کا دار و مدار تو دل پر ہے. ولا شکہ فی النیت، اور اسی طرح جس طرح زبان سے کچھ بھی کسی اور عبادت کا نام لے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وضو کے حاصل ہونے میں، طہارت حاصل ہونے میں، اسی طرح نیت کے بارے میں اگر کبھی کوئی شک کیا، میں وضو کیا، میرا ارادہ تھا یا نہیں وضو کرنے کا، یہ اگر آدمی کو شک ہو جائے یہ بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، وضو کرنے پر وضو اس کا ہو جائے گا.
اب اس کو نیت کے تعلق سے اگر شک ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. او فی فرض اسی طرح نیت کے تعلق سے یا فرض کے بارے میں بھی اگر آدمی شک کرتا ہے کہ میں او فی فرض بعد فراغ کل عبادت، کوئی بھی فرض کے تعلق سے بھی، یعنی کہ میں یہ دھویا یا نہیں، مثلا فروض وضو ہیں، اس کو اچانک شک ہو گیا کہ بعد میں کہ میں پتہ نہیں یہ دھویا تھا یا نہیں، تو یہ شک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر وَإِن شَكَّ فِيهَا فِي الْأَثْنَاءِ اسْتَأْنَفَ، اگر اس کو وضو کرتے ہوئے شک ہوا تو پھر وہاں وہ شروع کر لے گا اسی وقت. جیسے ابھی سر کا مسح کر رہا تھا، اچانک اس کو خیال ہے پتہ نہیں میں ہاتھ دھلا ہوں نہیں دھلا ہوں، تو وہ پھر سے شروع کر لے سکتا ہے اگر وہ اسی عبادت میں ہے، وضو میں ہی ہے. پوری عبادت ہو گئی، وضو ہو گیا، اس کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں سر کا مسح نہیں کیا تھا، تو پھر یہ شک اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لِيَأْتِيَ بِالْعِبَادَةِ بِيَقِينٍ مَا لَمْ يُكْثِرِ الشَّكِّ فَيَصِيرُ كَالْوَسْوَاسِ فَيَطْرَحُهُ، کیونکہ پورے یقین کے ساتھ وضو ہو جائے، اس کا بھی یقین ہو اور اس طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی انسان کو ہمیشہ اسی طرح شک شبے کی عادت پڑ جائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، اس کا حکم ایک وسوسے کا حکم ہو جائے گا کہ ایک انسان جو وسوسے کا مریض ہوتا ہے اس کو وضو کرنے میں خود 10 منٹ لگ جاتے ہیں، وہ ایک بار دھوتا ہے پھر اس کو شک ہوتا ہے پھر دوبارہ دھوتا ہے. تو اس طرح کے وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کو بنیاد بنا کر بار بار وضو کرنے کی عادت بنانے کی ضرورت نہیں. فَيَطْرَحُهُ، اگر اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو اس کو دور کر دے، چھوڑ دے. تو یہاں تک یہ باب الوضو کی یہ پہلی فصل مکمل ہوئی. تو ہم لوگ انشاءاللہ یہیں تک رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل دوسری فصل باب الوضو میں جو ہے فصل فی صفۃ الوضو، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا شیخ کوئی جزاکم اللہ سوال خیر. اس سے متعلق تھا؟ بارک اللہ. اللہ جزاکم خیر.